بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجمين، لا سيما بقية الله في العالمين والأرضين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم نفسي وعباد الله بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میں سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ برادران و بزرگان مومنین کرام کی خدمت میں تقوی کو اپنا منشور زندگی بنانے اور خوف خدا کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر مرحلہ گزارنے کی نصیحت کرتا ہوں، تلقین کرتا ہوں، با تقوی زندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بارہا عرض کیا ہے کہ یہ بحث اب آپ میں سے بعض سامعین ایسے ہیں جن کو شاید 2 سال ہو گئے ہیں جمعہ میں آتے ہوئے، اور ایک مفہوم پر خصوصاً پہلے خطبہ میں بحث ہوتی ہے تقوی پر۔ 5 منٹ بھی اگر بندہ یعنی 2 سال کے خطبے اگر اکٹھے کیے جائیں اور 5 منٹ لکھا جائے ایک خطبے سے، تو میرے خیال میں بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے خود فیل ہوتا ہے، چونکہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کہ اول تو ہم نے دین کو اس طرح لیا ہوا ہے جیسے ابو قحافہ کے بیٹے نے خلافت کو لیا تھا۔ ابو قحافہ کے بیٹے کو انشاءاللہ آپ جانتے ہوں گے، نازک دور ہے، مطلب نہ جناب امیر نے فرمایا ہے کہ اس کو آتا نہیں تھا، اس کا نہیں تھا لباس خلافت کا، اور اس نے پہن لیا، اور یہ بڑا ہی وہ لباس کی بھی فریادیں نکلتی ہیں، لباس ٹھیک ہے لیکن اس کا نہیں ہے، اور یہ بھی یعنی اگر اپنے لباس میں رہتا ہے تو ہر کوئی اس کا اپنا ایک حسن ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے اس جملے کو، وہ آپ سخت نہ لیں، کہ ہم نے دین کو الٹا پہنا ہوا ہے۔ اس میں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ ایک تو ہماری شخصیت جو دیندار ہیں انہوں نے اپنا کوئی نقصان تو دین سے کیا ہے، فائدہ کوئی نہیں حاصل کیا جو کہ ہمارے فائدے کے لیے تھا، اور دوسرا خود اس لباس دین کو ہم نے بڑا بدنما کر دیا ہے۔ یہ توجہ فرمائیں اس جملے کی طرف۔ دین میں نے آپ کو بہت کیا ہے کہ آپ کی خود اولاد جو اب کالج اور یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ آپ کے احترام میں نہیں بتاتے، بعض بتا دیں گے اگر پوچھیں گے، ان کے رویے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو اب یعنی مولوی صاحب کا یہی جملہ کہ بڈھا ہو گیا ہے تو مر وینے تے قبر ہے تے تیاری کر، تو وہ بندہ جب کچھ نہ کر سکے تو پھر اللہ ہی کرتا ہے۔
لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ دین جو ہم نے پیش کیا ہے، ہمارا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ جو مطلب غیر شیعہ ہیں ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، وہ دین کی تفسیر درست نہیں ہے۔ آپ اگر منصف بنے نا تو ہم جو ٹھیک دین والے ہیں، ہم نے جو دین کی تفسیر پیش کی ہے، شیعوں کا دین صرف محرم میں نظر آتا ہے، اس کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سخت جملے ہیں، یہ نوع ہے، یہ درد ہے، یہ الم ہے۔ شیعوں کا دین مجلس میں لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے اور ہماری اولادوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ مجلس میں جو حال ہوتا ہے دینداروں کا، جو مجالس آپ گام شاہ یا ٹھوکر نیاز بیگ جاتے ہیں مجالس میں گیا ہوں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر، میں آپ کو میرے والد صاحب مجلس کے میں نے ایسا مجلس سننے والا، یہ اس لیے نہیں کہ وہ میرے والد تھے، نہیں دیکھا، اور اس کا اثر تھا، بچے پر اثر ہوتا ہے۔ میں بہت مجلسوں کا قائل ہوں اور تھا، لیکن عقل اور شعور جو ہے وہ سیم کی طرح ہوتا ہے نا، کہ بندہ نکال کے رکھ جائے گھر اور مجلس پہ چلا جائے، کہ وہاں پتہ نہ چلے کہ پڑھنے والا کیا کر رہا ہے، یہ سننے والے کیا کر رہے ہیں، یہ بانی کی کیا نیت۔ اور عرض یہ کر رہا تھا کہ خود ہم نے جو دین حضرت ابو بکر نے تو خلاف، یعنی خود بھی بھدے بنے اور لباس خلافت کو بھی ایسا خطرناک کیا کہ جو ہی اسلام کی بگڑی ہے وہاں سے، تو پھر کربلا میں آ کر پتہ چلا کہ کیا ہوا تھا۔ وہ لباس خلافت الٹا پہننے کا نتیجہ خود اہل خلافت نے خلافت کو ہی گھوڑوں کے سموں کے تلے پامال کر دیا، خلافت الہیہ کو۔ یہ ہوتا ہے نتیجہ الٹا کام کرنے کا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو دین اپنایا ہوا ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ شیعہ کا دین ٹھیک ہے اور دوسروں کا دین تک تفسیر ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنے دین پر تھوڑی سی توجہ کریں تو اس طرح کا یعنی ہے حلیہ پیش کیا ہوا ہم نے دین کا کہ نہ کوئی عقل مند جو بے دین ہے، آپ کے دوست ممکن ہے جو شیعوں کے دوست عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہوں گے، دوسرے مذہب مناقض انسان، ان کو آپ لے آئیں اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں، اپنے جلوسوں میں۔ بہت جذب ہے دین کے اندر، بہت کشش ہے دین کے اندر، لیکن بہت سارے آتے ہیں جوان، آتے تھے عقل مند باشعور، آتے ہیں مجالس میں، آتے تھے، لیکن جب دیکھتے ہیں وہاں کی حرکات و سکنات، وہ مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ زندگی کا صحیح روش اور منش ہے اور یہ دین انسان کو کمال کی طرف لے جائے گا۔ دین کا اور تشیع کا اس میں نہیں ہے نقص، خدا نخواستہ۔ ہم نے تشیع کو الٹا پہنا ہوا ہے، جس طرح ابو قحافہ نے خلافت کو الٹا پہنا تھا، خود پہننے والا بھی تکلیف میں، جس کو پہنا ہوا ہے وہ بھی بدنما ہو گئی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ خود تقوی کی گفتگو بڑی ضروری ہے۔ خدا نے ضروری سمجھی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ ظہر کی نمازوں کی چھٹی کر کے تقوی پر گفتگو کرنے والا کہا ہے عام پیش نماز نہ ہو،
اور عام پیش نمازوں کو بھی 3 میل کے اندر عرض کیا نے کہا کہ اپنی جماعتیں تعطیل کر کے اپنے جو آپ کے جماعت پڑھنے والے ہیں ان کو ساتھ لا کے ایک جگہ پر تقویٰ کی گفتگو ہونی چاہیے جمعہ میں. وہ ہمارے اول تو اب الٹی دیکھیں نا، مطلب پہلے تو جمعے کا قائل کوئی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا نا، یعنی آپ بہت سارے آس پاس یہاں ہیں کہ کرکٹ کے قائل ہیں. کرکٹ کی یہاں سکرین لگا دیں جس دن انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو، اس دن دیکھنا اتنا لوگ آتے ہیں. اور کوئی مسلم مل کا آٹا صحیح ریٹ پر جہاں اعلان کر دیں بھائی مل رہا ہے، یعنی اتنے ہی لوگ آتے ہیں. نہیں آئیں گے، زیادہ آئیں گے. نہیں آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ قائل نہیں ہے دل سے. ان کا نظریہ یہ ہے. آپ اس میں پھر میں بار بار معذرت کر رہا ہوں کہ اس بات کو سخت نہ لیں. ہم نے مجالس میں ان کو دین اپنا بتایا ہوا ہے کہ حیدر کیتیا گھوٹیا تے پیتیا سائیں جانن تے راہ جانے علی بڑی. میں نے عرض کیا نا کہ ابو قحافہ اگر خلافت کو الٹا پہنے تو ہمیں برا لگتا ہے. وہ ہم اگر دین کو ہی الٹا پہن لیں، اتنا غلط معنی ہے یہ شفاعت کا، الیاذ باللہ. یعنی امیر المومنین قبر میں تڑپتے ہوں گے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ گناہ کرو، اگر علی کو ماننا ہے تو علی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے اگر گناہ نہیں کرنے دو. یہی معنی شفاعت کا آپ نے سنا ہے نا. میں اگر ٹائم ہوتا تو قصیدہ سناتا جو میں آپ نے عرض کیا نا کہ والد صاحب کے ساتھ مجلسوں میں جاتا تھا، مجلسوں کو ذریعہ نجات سمجھ کے. اور وہ قصیدے جو سکول لائف میں مطلب اور کالج لائف میں سنتا تھا، ابھی میرے کانوں میں ہے، مجھے حفظ ہے. جو ہوندہ ہے ہون دے، یہ ایک قصیدے کا عنوان تھا. پیاد ہند ذاکر، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ذاکر ہوتا ہے، ذاکر نہیں ہوتا. پیاد ہند ذاکر اس دنیا تو نہ ڈر، آگے کچھ اور کہا جو میں نہیں کہہ سکتا. دم حیدر کر تے جو ہوندہ ہے ہون دے. وہ پھر ہو بھی گیا. انہوں نے وہ جو کیا نا، اتنے مارے گئے ہیں شیعہ، اتنا کوئی پاکستان کی تاریخ میں یہ جنہیں مسیح 1-2 مارے گئے ہیں نا یہ چند سالوں میں پیچھے. ایک افسر تھا، ایک عام، کتنا شور پڑ گیا اداروں کو، سب کو. یہیں اس لاہور میں آپ کو پتہ ہے ایک دن میں کتنے شیعہ مرے ہیں؟ رمضان کے جلوس میں پتہ ہے تعداد جب بلاسٹ ہوا تو کتنے شیعہ شہید ہوئے تھے؟ اس کا میں عرض کر رہا ہوں کہ الٹا پہننے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اگر دین کو سیدھا لیا ہوتا نا تو پہلے تقویٰ کی اہمیت ہمیں پتہ ہوتی. پھر جس چیز کی اہمیت آدمی کے ذہن میں ہو نا اس کو سنتا ہے، اس میں دلچسپی رکھتا ہے. میں مجالس میں بھی عرض کیا، تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ جو ہے نا کہ یہ پچھلے دنوں میں ایک نام لیا ہے تو ایک نمازی یہاں کمیٹی کے ممبر کہہ رہے تھے کہ نام وہ نہیں لینا تھا. نام میں تو سیاسی نہیں ہوں، نہیں لیتا، لیکن بات سمجھانے کے لیے ہماری سینٹ میں، ہماری حکومت میں بدماش ہیں.
بدماش، قاتل، شراب خور، زانی، وہ ووٹ لیتے ہیں، اب آئے بیٹھے ہیں، ہمارے ووٹوں سے گئے بیٹھے ہیں سینٹ میں۔ ان کی منطق یہ ہے کہ ہمیں ووٹ دو، مجھے سینٹ میں جانے دو، مجھے اس مقام تک پہنچنے دو، پھر تو مزے کر، لوگوں کی ناموس، لوگوں کا مال، لوگوں کی جان، یہ تیرے لیے مباح ہے۔ تھانے جائے گا تو میری سفارش پہنچ جائے گی، کورٹ جائے گا تو ہمارے اپنے تعین کی ہوئے جسٹس بیٹھے ہیں، ان کو بس اشارہ کرنا ہے کہ اپنا بندہ ہے، اس کا کیس۔ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں شفاعت کا معنی ہوتا ہے، آپ کو عرض کیا تھا 2 لفظ ہیں نماز تہجد جو پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرے۔ ایک ہے نماز شفع، 8 رکعت نماز شب ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع ہے، اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر ہے، وتر بھی کہتے ہیں لوگ، وتر۔ وتر اور شفع یہ آپس میں متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ وتر یعنی تنہا، شفع یعنی 2۔ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ شفاعت اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ کہ میرے اہل بیت شفیع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں ہیں تو آپ اکیلے ہو یا آپ کے کاروبار میں، آپ کی دوستی میں، آپ کی دشمنی میں، آپ کی پسند میں، آپ کی ناپسند میں، آپ اکیلے ہو، جیسے آپ کی مرضی ہوتی ہے اس طرح کرتے ہو، یا ساتھ آپ کے علی ہے، جدھر وہ جاتا ہے ادھر تم جاتے ہو۔ اگر میں اپنی مرضی کرتا ہوں تو میں ہوں وتر۔ اگر میرے ساتھ اہل بیت چلتے ہیں زندگی میں دن رات تنہائیوں میں، تو پھر یہ میں شفع ہوں، اور وہ جو میرا شفع ہے وہ میرا معاشر میں شفیع ہوگا۔ جہاں علی ہوگا وہاں جہنم نہیں ہے، جہاں جہنم ہے وہاں علی نہیں ہے۔ لیکن ساری زندگی بندہ معاویہ کا ساتھ ہو، ساری زندگی بندہ یزید کے ساتھ ہو، سین تو نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کو بندہ چیک کرے کہ آج کا دن میرا یزید کی پسند کے مطابق گزرا ہے یا علی کی پسند کے مطابق۔ یہ جہاں جہاں میں گیا ہوں یہاں علی جاتے ہیں، جس جس کو میں نے سنا ہے یہ علی سنتے ہیں، جو جو میں نے دیکھا ہے یہ علی دیکھتے تھے۔ اگر نہیں ہے تو پھر علی تیرا شفیع نہیں ہے۔ جعفری کہلاتا ہے تو جعفر کی بات صادق آل محمد علیہ السلام کی۔ میں نے بارہا عرض کیا، آپ نے پڑھا ہوا ہے، آخری وقت جملہ کہہ کے جو دنیا سے گئے ہیں، کہا لا تنالو شفاعتنا، ان کی شفاعت حتیٰ انبیاء کو بھی ضرورت ہے، اور انبیاء کی مشکلیں حل ہوتی تھیں زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت سے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری شفاعت کہاں ہوگی، دھوکے میں نہ رہو۔ آخری وقت آپ نے یہ جملہ کہہ کے دنیا سے گئے ہمارے چھٹے امام، لا تنالو شفاعتنا، نہیں پہنچے گی ہماری شفاعت، نہیں کریں گے ہم اس کی شفاعت۔ کون؟ تارک صلاۃ، تارک جمعہ نہیں۔ تارک جمعہ کو روایات میں، ہماری روایات میں کہا گیا کہ اگر جان بوجھ کے منکر صلاۃ ہے اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے، خفیف پڑھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے،
واجب سمجھتا ہے، خفیف، اہمیت کم دیتا ہے۔ وہ بندہ ابھی میچ ہے، آج نہیں صحیح تو کل سے، مولوی دیاں گلاں ختم ہو گئے بس چلے گئے، گھر بیٹھ کر ٹائم دیکھتے ہیں جمعے کا کہ لیٹ ہوا ہے یا نہیں، تب جاننا ہے جب جمعے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ استخفاف صلاۃ ہے۔ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ ہوں گے سنڈے والے دن درس پھر شروع کر رہے ہیں، اس میں پہلے یہ نہج البلاغہ کا جو خط ہے امیر المومنین کا، اس کو جن پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ آپ، یعنی میں متکلم واحد اچھا نہیں لگتا، یہاں خطبے کی کچھ ہوتی ہیں واجبات و محرمات ہوتے ہیں، سوال نہیں سنا جا سکتا، آپ کی جو ذہن میں باتیں آتی ہوں گی وہ آپ کھل کے کریں گے انشاءاللہ، اس لیے درس رکھا ہے۔ اس خط میں جناب امیر کا کہ یہ الفاظ ہیں، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اوصیکا بتقوی اللہ، میرے بیٹے میں آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، ولزوم امرہ، اللہ کے امر کے ساتھ ملازم رہے، یعنی کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ کا امر ایک طرف ہو اور آپ زندگی کے ہر جگہ پر، وَإِمَارَتِ قَلْبِكَ بِذِكْرِ اللہ، اور اپنے دل کو آباد کر ذکر خدا سے۔ اب سارے مجھ سے زیادہ اہل فضل ہیں، جب پڑھتے ہیں تو دقت سے پڑھتے ہیں، اس جملے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ دل ویران ہے جس میں ذکر خدا نہیں ہے۔ ویرانہ کبھی لاہور میں تو اب مشکل ایسا مکان ملے گا، جس مکان میں رہائش نہیں ہوتی تھی نا شاہ جی، کچے مکان، وہاں جاتے تھے تو بھیڑا اور بہت ساری بلائیں جاتے تھے تو وہ کاٹنے شروع کر دیتے تھے۔ جو ویران ہو وہاں پھر شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ جب دل ذکر خدا سے خالی ہوتا ہے تو وہاں سے خوشیاں بھی ہجرت کر جاتی ہیں، جو انسانی خوشی ہیں۔ یہ شراب اور منشیات جو عام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل ویران ہے، یہ اپنے آپ کو سکون، جھوٹا سکون دینے کے لیے پیتے جاتے ہیں اور ڈوز بڑھاتے جاتے ہیں۔ ویران ہے وہ گھر جہاں ذکر خدا نہیں ہے، برباد ہیں وہ دل جہاں ذکر خدا نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں ہی اگر ایک سیر کرے نا تو آقا مکارم شیرازی وہ درس دے رہے تھے اسی خط کا، تو انہوں نے تقریباً 46 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا ہے نہج البلاغہ میں، 46 مرتبہ، مختلف عناوین جن سے میں نے بعض تعبیرات پہلے ذکر کی بھی ہیں۔ اب دیکھنا تقوی امیر المومنین، پھر ایک بات کروں، مثلاً آپ جاتے ہیں نا، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ گرم چیزیں کھاؤ، اس سے سمجھ جائیں، اس سے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ مجھے سردی ہو چکی ہے، ایرانی کہتے ہیں سرما خوردگی۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے نا آپ کا کوئی خفیہ اداروں میں جاننے والا ہے جو آپ کا درد دل رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شیرازی صاحب آج آپ اس گیٹ سے نہیں آنا، سمجھ لیں، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ
جو جہاں آپ کی نظر نہیں پہنچتی وہاں اس کی پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس راستے پہ آج اس وقت آپ کو کوئی خطرہ ہے۔ تقویٰ کی گفتگو اب ترجمہ ہوا ہے مفتی صاحب کا، اچھا ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، اور وہ گھر میں رکھیں، دیکھ لیا کریں، فارغ اوقات ہوتے ہیں۔ اور میں خصوصاً جو سفید ریش ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور آپ موت کی تیاری کریں، نہ اتنے الجھے رہیں کہ آپ کے پاس ایک منٹ نہیں ہوتا۔ یہ جو ایسا بوڑھا ہے نا، اس کو اسرائیل جب آئے گا تو بڑا مشکل، یعنی اور کوئی جہنم نہ ہونا، وہ جو تعبیر ہے نا کہ جیسے خاردار جھاڑی سے ریشم کے کپڑے کو کھینچنا ہے اور تار تار ہو جاتا ہے، آپ نے اتنی تاریں جب جوڑی ہوگی تو اس نے تو اس ٹائم لے جانا ہے، پھر اسی طرح جانا ہوگا، آپ کا ذرہ ذرہ وہاں ہو جائے گا جہاں آپ کی عشق اور لگاؤ، اور ان کو تھوڑا تھوڑا ہلکا کریں اور اللہ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا قرب حاصل کریں، تاکہ جب اسرائیل آئے تو آپ کو، پنجابی والے کہتے ہیں ہتھی پہ کہ نا اسرائیل کو آپ کو لے جانا پڑے، آپ بیٹھے ہوں کہ چلو میں آمادہ ہوں۔ اچھا، اب وقت ختم ہو گیا ہے اس خطبے کا۔ ایک تو جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ تعبیر میں کرتا ہوں نا کہ تقویٰ ایک حصن ہے، ایک حصار ہے، جو بندہ محرمات کے قریب نہیں جاتا اور واجبات ادا کرتا ہے، یہ ایسے سمجھے کہ دنیا کی کوئی حتیٰ مادی نقصان ان غلط راہوں میں ہے، جو ہی پھنس جاتا ہے اس مکھی کی طرح، ایک ناخن حرام میں پھنستا ہے۔ بہت سارے اتنے پاک دل جوان ہیں، ایک سے زیادہ، جو خودکشی کرنے والے ہیں۔ اب وہ اپنے پہلے حالات دیکھتے ہیں تو میں کیسے ہوتا تھا، ایک دوست کو ایک سلام دیا، ایک رات اس کے پاس ساتھ شب نشینی کی، اور اب ان کے حالات کیا ہیں۔ اس چیز کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ نمبر 16 ہے، یہ میں نے پہلے تعبیر کی تھی۔ امیر المومنین کہہ رہا ہے الا وان التقوی مطایا ذلول حمل اہلها واعطوا عظمتها واوردتهم الجنہ۔ تقوی وہ رام سواری ہے۔ اب تکاریں آ گئی ہیں نا، پہلے گھوڑے دو، ایک رام گھوڑا ہوتا تھا، ایک چموش گھوڑا ہوتا تھا، جو بڑا آرام سے کھڑے ہو کر، دونوں طرح کے آپ نے دیکھے ہوں گے، فلموں میں کم از کم دیکھے ہوں گے کہ بچہ بھی اس پر سوار ہوتا ہے، وہ جنہیں ہلتا ہی نہیں ہے، اس کو ذلل، ہاں جی کہتے ہیں، اور اس کی باغیں بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ آپ کو یعنی آہستہ آہستہ لے کے جنت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جو والفجورا، جو گناہ ہیں، یہ چموش گھوڑے ہیں۔ ایک تو یہ بڑے چموش گھوڑے کو جب سوار ہونے لگتا ہے، دیکھے ٹانگ مارتا ہے، کبھی آگے سے اٹھ جاتا ہے، کبھی پیچھے سے اٹھ جاتا ہے، اور پھر ان گناہوں کی باغیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ میں نے مفتی صاحب کی مثال دی تھی نا، جو انہوں نے دی تھی بعض علماء اخلاق سے، کہ یہ گناہوں کی جو گلی ہے، اس میں جا تو سکتا ہے یہ آپ کا سرکش گھوڑا، لیکن کبھی پھر آپ جب مڑنے کی سوچیں گے نا، تو یہ گناہوں کی گلی ایسی تنگ گلی ہے کہ یہ مڑ نہیں سکتا۔ اب بہت سارے سوچتے ہیں کہ میں جہاں فسق و فجور، سرمایہ بھی لٹ گیا، عزت بھی لٹ گیا، چور کی طرح کروڑ پتی
راتوں کو جاگ کر کمانے والا جب فسق و فجور میں پڑا ہے، جب بری محفلوں میں گیا ہے، جب زنا کا عادی ہو گیا ہے، جب میں آسمان کی باتیں نہیں کر رہا، یہاں زمین کی ہیں، یہاں وہ لوگ موجود ہیں، اس کی باتیں کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑا تیزی سے جا رہا ہے، بڑا تیزی سے جا رہا ہے، آگے اس کی منزل جہنم ہے۔ کبھی کبھی بچوں کو، اپنے بچوں کو میں اور تھی، میں ختم کر رہا ہوں یہ خطبہ، بچوں کو کرایا کریں، یہ ان کا حق ہے، اس پر اتنا خرچہ نہیں ہوتا، ہفتے میں، مہینے میں، 2 ہفتوں میں 1 دن رکھیں، بچوں کو دیں، بالکل اپنا سارا کام چھوڑ کے، جن کو اللہ نے گاڑی دی ہوئی ہے ان کو آؤٹنگ کرائیں، اور اچھی اچھی جگہوں پر لے جائیں، اچھے ان کو کھانا کھلائیں، پارک میں لے جائیں، اور جہاں آپ کے والدین دفن ہیں نا، یا آپ کے بزرگان، وہاں بھی گیا کریں بچوں کے ساتھ۔ جاگ اور غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر پوچھ کہاں ہے تیرا وہ شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد ہمیں باتقوی زندگی گزار کر اپنے ائمہ کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، رافع السماوات وخافض الارضین، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجمین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین، اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین، مولا المواحدین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین، فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا، وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ، وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، ومحمد ابن علی الباقر العلم النبیین، وجعفر ابن محمد الصادق الامین، وموسیٰ ابن جعفر القاظم، وعلی ابن موسیٰ الرضا، ومحمد ابن علی التقی الجواد، وعلی ابن محمد النقی الہادی، والحسن ابن علی العسکری، والخلف القائم المہدی، الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا، اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ، واکحل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد، آپ تمام بزرگان و برادران جو اللہ کے حکم کو مان کر، اللہ کی صدا سن کر، اپنے تمام کام اور مصروفیات اور معمولات چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یہ گواہی دینے آئے ہیں کہ میرے اللہ،
ہم تیرے بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم اگر تو نہ ہو، ہمارے گناہوں سے پردہ اگر اٹھ جائے تو ہم دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ذات واجب آپ کو دنیا میں عزت اور عظمت اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وقت اس خطبے کا ختم ہو گیا ہے۔ آج 7 جمادی الاولیٰ ہے۔ 5 جمادی الاولیٰ کو ایک روایت کے مطابق ولادت باسعادت تھی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی، اور آج 7 ہے، 7 بھی ہے اور 8 بھی ہے جنگ موتا، اس میں شہادت ہوئی تھی جعفر طیار ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اور آگے 13 جمادی الثانی جمادی الاولیٰ ایک روایت کے مطابق شہادت ہے بی بی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا کی۔ ایک جملہ ان شخصیات کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں ولادت اور شہادت پر بار تو پروگرام ہوتی ہیں، ضرور یہ ایکٹیویٹیز دیں اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو۔ سکول والے آپ بہت سارے ٹیچر بھی ہوں گے، گھر میں جب ولادت اور شہادت آئے تو ایک چھوٹا سا